تو بڑا دبرا تھا، میں نے کہا میں کروں کیا، لیکن اس کی محبت بہت زیادہ ہے، تو جو میں اسے تحفہ دینے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی نایاب ہے۔ لوگ تو اس کے دھاگے کو ہاتھ لگانے کو ترستے ہیں، لیکن میرے دل میں آیا بھائی شاکر کہاں ہیں؟ ہمارے پاس بھی اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رکھو اس اپنے، اس کے دھاگوں سے بچ، چلو اس کو سنبھال لو، اللہ نصیب ہے۔ یہ لوگ مرتے وقت وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے لبوں پہ اس کے دھاگے رکھ دینا۔ کتنا فرشتہ زمین پر اترتا ہے غلاف کعبہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومنے کے، اللہ کے نور کی پہلی تجلی گرتی ہے، پتہ نہیں کتنی فرشتوں کے اور کتنے لوگوں کے ہاتھ لگے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی اس محفل میں موقع ملا تو میں 3 چیزیں اور لا کے دکھاؤں گا، دوں گا نہیں۔ سن 2023 میں جب ہم عمرے کے لیے گئے تو شیخ ماجد تھے، اس وقت مصر میں یا ترکی میں ہیں، تو یہاں تو پاکستان میں جگہ جگہ حضور کے منہ مبارک، آپ کے نالین مبارک، آپ کے وہاں، تو مدینہ شریف میں مسجد قباء کے بالکل ساتھ اتنی ہائی سیکیورٹی تھی اور اتنے حساس اداروں کے درمیان ایک کمرہ سا میوزیم بنا ہوا تھا۔ تو حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمیں لے کے گئے۔ تو جب ہم اندر گئے تو شیخ الماجد تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہماری ضیافت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک پانی میں ڈبو کے، حالانکہ وہ تو بہت بدعت کو اور ایسے شرک کے کاموں کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں آمنہ کے بال ایسے چمک رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند، کپڑے میں لپٹے نظر آ رہے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قمیض، اماں فاطمہ کی چادر۔ تو وہاں سے ہمیں ایک تبرک ملا بڑا نایاب۔ 4 چیزیں میں نے وہاں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آج بھی موجود ہے، حضور کے پسینے کے قطرے آج بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شق صدر ہوا تھا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے جو دل کو دھویا تھا، جس پتھر پہ رکھا تھا اس پر خون آج بھی موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حجامہ لگایا تھا، وہ خون کے قطرے موجود ہیں۔ جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو شیخ ماجد نے مجھے بلایا اور تعارف ہمارا یہ ہوا تھا کہ شیخ کبیر، بڑے پیر ہیں، بڑے مولوی صاحب ہیں۔ تو انہوں نے عربی میں مجھے کہا کہ 3 باتوں کی مجھے ذمہ داری دینا، اس کو کبھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کبھی اپنے جسم پہ نہیں ملنا، اور جب بھی پکڑنے سے سر پہ رکھنا۔ پھر انہوں نے 1 الماری، 2 الماری، 3 4 الماری کھولی، تو وہاں جو موجود تھے وہ اللہ اکبر ہونے لگ گئی۔ پھر انہوں نے ایک شیشی نکالی، پھر ایک عطر کی شیشی نکالی، اتنی سی شیشی میں سلائی ڈالی، اور پھر چیخے مار کے روتے ہوئے وہ سلائی عطر کی شیشی میں ڈالی۔ آپ نے فرمایا پتہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے کا پسینہ مبارک ہے آپ کا، اور یقین کریں اگر یہ شیشی کو میں یہاں کھولوں نا تو وہ دور خوشبو کے پھول لے جائے۔ اب کے مرتبہ میں انشاءاللہ آیا نا تو مجھے یاد کرانا، میں لے کے آؤں گا غلاف کعبہ بھی، روزہ مبارک کا کپڑا، اور مجھے تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ملی۔ نہ ہماری ایسی اوقات تھی۔ اللہ یہ تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ نکالتے ہم اس لیے نہیں کہ لوگ بدعت کا، کفر کا فتویٰ لگا دیں اور ہمارے ساتھ سنبھالا نہ جائے، پھر لوگ چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بدعت کے اندر آ جاتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک احترام رکھا، بس اس کو احترام کی حد تک رہنے دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں جب میں وہاں سے واپس آیا، بھائی شاکر آپ کو تو میں نے بتایا نہیں،
آج فلائٹ مس ہو گئی، اور جس نے 7 بجے چل نکلنا تھا وہ نکلی 12:30 بجے، اور پھر میری ہمت ہار گئی۔ شیڈول بڑا سخت ہوتا ہے میرا رمضان المبارک کا، اس کو قسم۔ جب میں یہاں ایئرپورٹ سے اترا 7 تاریخ کو صبح 8 تھی، تو 3 بجے میں گھر پہنچا۔ 3 بجے بخدا میں اپنے گھر نہیں گیا، بچوں کو میں نے مین بازار میں اتارا، گاڑی وہیں سے موڑی سیدھا گجرانوالے، وہیں سحری کی، فجر کا درس ہوا، پھر ایک درس 7 بجے تھا وہ ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو یہ میری آنکھ ٹیڑھی ہو گئی۔ شادی میری ایک ہے لیکن وسیم مجھے 2 بیوے نظر آئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح میں نے اس طرح میں نے کہا اس کو تھپڑ مار یا پانی مار۔ وہ جب اس نے چہرہ دیکھا تو میرے ہونٹ کالے ہو گئے اور یہ کالا رنگ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے نا نا نا، اور جب چیخیں مارنی شروع کی، بچے آ گئے، بہن بھائی سارے آ گئے، تو پھر ایک دم میرے ہونٹ سفید ہو گئے۔ یہ تو بچے خادم وغیرہ تھے، میں گر گیا، پھر مجھے اٹھایا، میں زمین پر منہ کے بل کر گیا، تو میری شوگر 25، بلڈ پریشر میرا 60۔ ریسکیو والا ہے، مجھے جلدی جلدی انہوں نے تھوڑا بہت کیا، تو میں فرش پر ہی 2 گھنٹے سو گیا، کوئی مجھے ہوش نہیں۔ اور میرے گھر والوں نے، بھائیوں نے کہا ادھر بھی تالا لگاؤ، اس دروازے، اسے باہر نکلنے دینا ہی نہیں۔ پھر مجھے 1:45 بجے ہوش آئی، آنکھیں کھلی، بچے بھائی سارے روئے، ہوا کیا تیرے ساتھ؟ میں نے کہا پتہ ہے۔ پھر میں کہا نہیں یار، عصر کی نماز کے بعد لاہور وعدہ کر رکھا ہے جانا ہے۔ پھر گھر والوں کو چکما دے کے پھر میں لاہور چلا گیا اسی بیماری میں۔ پھر وہاں سے 7:30 فارغ ہوا، 10:30 بجے میرا چنیوٹ فیصل آباد سے آگے پروگرام تھا، پھر وہاں چلا گیا۔ پھر بارش شروع ہو گئی، پھر اگلے دن اسلام آباد پروگرام تھا، پھر میں اسلام آباد چلا گیا۔ کھانا پینا کچھ نہیں، روزے میرے 1-2 چھوٹ گئے۔ کل بھی میں تقریباً لاہور سے 2:15 بجے فارغ ہوا، پھر صبح فجر میں کیا درس تھا ایک بارڈر کے پاس، وہاں سے فارغ ہوا، وہاں سے بیٹھا، یہاں پہنچا کراچی اتر کے ٹنڈو الیار آیا، ٹنڈو الیار سے بھی یہاں۔ صبح فجر میں شہزاد پور جاؤں گا، 11 بجے ٹنڈو الیار، ظہر میں حیدرآباد، عشاء میں کراچی، صبح 7 بجے کی جمعے کو فلائٹ پکڑوں گا، پیر محل جا کے جمعہ پڑھاؤں گا، رات کو پھر بھاولپور، ترتیب۔ لیکن اس موٹاپے اور اس جسامت کے باوجود میں 4-4 5-5 راتیں سوتا نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور نیند بھی 15 سے 20 میں سے گاڑی کے اندر۔ ابھی یہ سکندر ہمارا بچہ کراچی سے لایا، بس سیٹ سیدھی کی 1 آدھا گھنٹہ سو لے، اللہ کا شکر کرو۔ اب جو بات عرض کرنے لگوں سے توجہ سے سنو۔